آج ناظرہ میں ہم انہیں سحری کا انمول تحفہ ایک دعا ہے وہ لکھوا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے ان کو ترجمہ بھی لکھوایا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کے بیٹا بہت سارے فوائد ہیں، اور ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا جو ہے وہ یہ عمل رہا ہے کہ وہ یہ دعا سحری میں پڑھتے تھے، اور سننے میں آیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کیونکہ دیکھیں ہم ہیں گناہ گار انسان، ہم پورا سال بہت سارا کچھ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہماری نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم عبادت کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو ہمیں ایکچول میں دینا چاہیے۔ تو رمضانوں میں ہم اس چیز کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں پہ فوکس کریں جو کہ ہمیں پورے سال کرنا چاہیے۔ لیکن چلیے اب رمضان ہے تو آپ لوگوں سے میں امید کرتی ہوں کہ سب اپنی عبادتوں پہ فوکس کریں گے۔ اوکے، اور اسی طرح کی کچھ جو دعائیں ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں کے پڑھنے کے اذکار تھے جو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیا کروں گی تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ لکھوانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے اگر کچھ عربی میں پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو مطلب پتہ نہیں چلے گا آپ سمجھو گے کیسے کہ آپ نے کیا چیز پڑھی۔ تو اس دعا کو کہتے ہیں ہم سحری کا انمول تحفہ ہے یہ۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت دوبارہ پڑھیے سب۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ وانیہ، مائرہ، راؤ، فاطمہ سر پہ دوپٹہ لیجیے۔ اور نیکسٹ ٹائم آئی تھنک مجھے بولنے کی یہ ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں اور کچھ دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ ادب کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ چلیں اب ترجمے پہ فوکس کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اور ہر جان کے اعمال پر نگہبان ہے۔ اب اس دعا کا ترجمہ ذرا سمجھیے۔ دیکھیں یہ تو ہم پہلے کلمے کے ترجمے میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہیں، ناظر ہیں، مطلب وہ زندہ ہیں، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے اعمال کو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہمارے جو دو فرشتے ہیں یہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رائٹ ہینڈ پہ جو ان دو فرشتوں کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ جو ہمارے شولڈرز پہ دو فرشتے ہوتے ہیں وہ کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ تو رائٹ ہینڈ والے جو فرشتے ہیں اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، اور جو لیفٹ ہینڈ والے فرشتے ہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے درگزر فرمائیے اور ہمیں معاف کر دیجئے، تو وہ یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو چاہے ہم نیکی کر رہے ہوں، چاہے بدی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے ہم نیکیاں کما رہے ہوں، چاہے ہمارے حصے میں برائی آ رہی ہو، تو یہ سب چیزیں نوٹس ہو رہی ہیں۔ آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو فیئر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا اچھائی کی اور آپ نے کیا برائی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ
ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی نیکیوں کی تعداد بڑھائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نیکی کرنے کی قوت بھی صرف کون دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ. صرف اللہ کے پاس ہے یہ حکمت کہ وہ ہمیں نیکی کرنے کی قوت بھی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا، سب سے پہلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بالکل صحیح، وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھو پوری دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کی بات سنتے ہیں؟ لیکن وہ رزق تو سب کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رزق سب کو دے رہے ہیں، وہ چیزیں سب کو دے رہے ہیں. ہاں، کیا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو انہوں نے نوٹ کرنے کے لیے ہمارے اپنے پاس 2 فرشتے بٹھا دیے. اب یہ ہمارا کام ہے، ہم جو ہے وہ نیکی والے فرشتے کی جو ہے وہ قلم ہماری نیکی والے فرشتے کا قلم چلے ہمارے لیے، یا اللہ نہ کرے ہم کسی برائی ہم سے کوئی سرزرد ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ لیفٹ سائڈ والے کے جو ہیں وہ لکھ لیں اپنے پاس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہی ہوں جس سے آپ کی 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ ہے درود شریف کی تلاوت. اگر آپ درود شریف کی تلاوت کرتے ہو تو آپ کو اس کا بہت ثواب ملتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے کہ یہ درود شریف آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا ہے. پڑھ لیں. چلیں، جمعہ بھی ہے تو ہم جو ہے وہ درود شریف کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. ہم نے آج ایک دعا بھی پڑھ لی، تو انشاءاللہ آپ سب اس کو کنٹینیو کریں گے. گڈ. سحری میں لازمی کاپی کھول کے بیٹھیے اور پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بھی پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے. چلیں درود شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعلیٰ ہے، اعلیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کا ترجمہ عشاء. اللہ پاک رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ. سبحان اللہ. ویری گڈ، شاباش. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اور اسی طرح جو دوسرا درود ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ پاک برکت نازل فرمائیے. آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح بے شک. ویری گڈ، شاباش. بہت سارے بچے ہیں جن کو یاد ہے، سپر. کچھ بچے ایسے ہیں جن کو یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے، ویری ویل ڈن، شاباش.